السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. موت آئے گی. موت کے آنے کے ساتھ ہر انسان جو کچھ جس کے پاس ہے دنیا اسے چھوڑ کے چل دے گا. اور دنیا چھوڑ کر جہاں جائے گا آخرت، وہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے. وہاں کبھی موت نہیں آئے گی. وہاں تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر انسانوں کے سامنے ذبح کر دے گا کہ اب اس موت کا بھی موت آ گئی. اب تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا کے انسانوں کو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے اور مر کر فنا ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اس دھوکے سے نکالنے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور انہیں یہ حقیقت سنائی کہ دنیا کے انسانوں، اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ایک دن تمہیں موت آئے گی اور موت کے بعد تمہیں ایک دوسری دنیا میں منتقل ہونا ہے. عام طور پر مرنے والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا. لوگ کیونکہ فلاں کا انتقال ہو گیا اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. موت منتقل ہونے کا نام ہے. جیسے پیدائش، یہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آنے کا نام ہے کہ آدمی پیدا ہوا. ایسے ہی دنیا سے مر کر آدمی آخرت میں جاتا ہے، اس کا نام انتقال ہے، موت ہے. اور اس آخرت کی ابدی زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں زندگی دی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی،
میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دارن الا الجنت و النار، کہ انسان دنیا کے جب مر کر یہاں سے منتقل ہوں گے آخرت میں، تو آخرت میں جانے کے بعد ان کو دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت کی راحتوں میں جانا ہے، یا ہمیشہ کے لیے اللہ کی غضب اور غصے کی جگہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں جانا ہے۔ تیسری کوئی جگہ نہیں وہاں۔ اور آخرت کی یہ دو جگہیں جنت اور جہنم، اس کا مدار انسان کی دنیا کی زندگی پر ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کو اللہ نے دیا ہے، زندگی دی ہے، پھر جوانی دی ہے، طاقت اور قوت دی ہے، اور دنیا کے اسباب دی ہیں، جس کو جو بھی سب دیا، کسی کو حکومت دی ہے، کسی کو وزارت کی کرسی دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو کھیتی باڑی دی ہے، ہاں مختلف اسباب دنیا کے اللہ نے دیے انسانوں کو۔ یہ اسباب آخرت کی ابدی زندگی کے بنانے کے لیے ہے۔ دنیا کے ان اسباب میں زندگی کیسے گزاریں تو ان کی آخرت بن جائے گی، اور دنیا کے اسباب میں انسان کس طرح سے جیے گا جس کے انجام میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے انسانوں کی خبر دی، اور اگلے نبیوں کی جو کتابیں ہیں ان سب نے اپنی امتوں کو یہ خبر دی ہے۔ آخرت کی ابدی زندگی کا دار و مدار جو ہے، نبیوں نے یہ بتایا ایمان اور اعمال ہیں، کہ جو انسان دنیا میں اپنی دنیا کے اسباب میں اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا، تو اسے ہمیشہ کی کامیابی کی جگہ جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو انسان دنیا کی ان چیزوں کے دھوکے میں آ کر اور دنیا کے نادانوں کی باتوں کو سن کر، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، دہری ہے، تو جن انسانوں نے نبیوں کی بات کو نہیں، نبیوں نے تو اپنے قوم کو یہی کہا کہ اللہ ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں وہ موت دے گا اور مار کر پھر دوبارہ جلائے گا، اور پھر حشر میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور دنیا میں تم نے جو زندگی گزاری ہے اس پر تمہارا فیصلہ آئے گا۔ یہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس کی خبر دی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے انسانوں کو اس بات کی خبر دی ہے۔ انسان کو فنا نہیں ہے، انسان ازلی تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو ابد کے لیے پیدا کیا ہے، اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اسے آخر میں جا کر موت کبھی نہیں آئے گی، مرنا چاہے گا تب بھی نہیں مر سکے گا۔ ہاں آخرت میں اللہ نے اس کو جینے کی جگہ دو بنائی ہے، ایک جنت ایک جہنم۔ جہنمی کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی جہنم کا عذاب اس پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی میدان حشر میں دنیا کے انسانوں کا حساب کتاب فرما کر ان کا فیصلہ انہیں دے دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شان ہو موت کو دمبے کی شکل میں لا کر اسے ذبح کر دیں گے، اور پھر فرشتے سے اعلان کروائیں گے، او جنتیوں تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ او جہنمیوں تمہیں اللہ کے غضب غصے میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے اور جہنم کے عذاب میں رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔
یہ اعلان ہوگا. جب جہنمی لوگ اس اعلان کو سنیں گے تو جہنمی لوگ حسرت کے مارے چیختے رہیں گے کہ اللہ کیا ہوگا، ہمیں موت آنی نہیں ہے. اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں چیخ کر بولے چیخیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، کہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا، او ہمارے رب اخرجنا، ہمیں جہنم سے نکال دے. اگر تو نے ہمیں جہنم سے نکالا تو ہم دوبارہ جا کر وہ اعمال، وہ زندگی گزاریں گے تو چاہتا ہے وہ زندگی گزاریں گے. ہاں، نعمل غیر الذی کننا نعمل. قرآن میں تمام باتیں موجود ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو سنتے نہیں، قرآن پاک کو سمجھتے نہیں. اللہ کی کتاب ہے، دنیا بھر کے اخباروں کو پڑھے گا مسلمان، لیکن قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھے گا نہیں. انگلش سیکھے گا لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کی عربی نہیں سیکھے گا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ سن لو میری بات، الا لہ الخلق، یہ جتنی دنیا میں چیزیں اور مخلوقات ہیں اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں. یہ میری مخلوق ہے، میری پیدا کرتا ہے. لہ الخلق والامر، اور اس پوری کائنات کا کنٹرول میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے. میرا حکم چلے گا اور میرا امر چلے گا اس کائنات میں. ہاں، تو میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ موت حق ہے اور مرنے کے بعد آخرت بھی حق ہے. اور آخرت میں ایک دن قیامت قائم ہو کر آخرت میں انسانوں کو حشر میں جمع کر کے اللہ تعالی شانو ان تمام انسانوں کا حساب لے گا اور ان کے اعمال پر اللہ کی طرف سے فیصلہ سنایا جائے گا. ہاں، دنیا کی زندگی دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی، دنیا میں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، طاقت، قوت، مال، پیسہ، اسباب، صلاحیتیں، یہ عقل جو دی اللہ نے، یہ عقل دنیا بنانے کے لیے نہیں دی. یہ عقل اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے اور آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے عقل دی ہے کہ آخرت بناؤ، اللہ کو پہچانو. آج کے مسلمان کو اگر یہ پوچھا جائے اللہ کون، تو کیا جانتا ہے؟ اللہ اتنا جانتا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی پہچان کروائی ہے. ہاں، اپنی پہچان کروائی. اللہ کون؟ اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان، اللہ کون؟ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ طاقت قدرت والا ہے جس نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنا کر اسے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. آسمان کو بغیر ستون کے، کوئی ستون نہیں، بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے اوپر اٹھایا ہے اور تھام رکھا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے اس نے اٹھا کے رکھا ہے تمہارے گھر. ترونا، تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمان تمہارے سر پر
اٹھائے ہوئے اللہ تعالی شانو، اور وہ آسمان نیچے نہیں گر رہا بغیر ستون کے۔ دنیا کے کسی انسان سے آپ اگر یہ کہیں کہ 50x50 کی چھت بغیر اٹکائے اور بغیر لٹکائے اوپر اٹھا دو، بڑے سے بڑا انجینئر دنیا کا، بڑے سے بڑا انجینئر اور بڑے سے بڑا ملک والا دنیا کی اور مال والا، اگر اس سے آپ اتنا کہیں کہ 10x10 کی چھت بغیر ستون کے، بغیر اٹکائے اور بغیر لٹکائے، آج کل تو میرے دوستو کرین کا زمانہ ہے، کرین سے اٹھا کر لٹکا کے اوپر اٹھا سکتا ہے آدمی، بغیر لٹکائے اور بغیر اٹکائے 10x10 کی چھت اوپر اٹھا کر دکھا تو کوئی بتا سکے گا؟ ارے بولو نہیں، چاہے اس کے پاس امریکہ کی ڈگری ہو اور دنیا بھر کے ملکوں کی ڈگریاں اس کے پاس ہو، نہیں کر سکتا۔ اور ہر آدمی کہے گا یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بغیر ستون کے، بغیر اٹکائے، بغیر لٹکائے اوپر چھت کو اٹھانا نہیں ہو سکتا، محال ہے، یوں کہیں گے محال ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او دنیا کے انسانوں، جو چیز تمہارے نزدیک محال ہے وہ اللہ کے نزدیک ممکن نہیں بلکہ موجود ہے۔ ایک تو کوئی چیز موجود تو اور کہ وہی ہم کر سکتے ہیں، اللہ طریقے کہ ممکن یہ نہیں کہتا ہوں، موجود ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 7 آسمان ہیں اور آسمان کاغذ جیسے نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آسمان کی موٹائی اس کونے سے اوپر کے کونے تک آدمی پہنچنا چاہے تو 500 سال کی مسافت کے برابر موٹا ہے وہ۔ ایسے 7 آسمان ہیں، کتنے بولو؟ والذی خلق 7 سماوات طباقا، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ جس نے 7 آسمان کو ایک دوسرے پر پیدا کیا ہے۔ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، پھر دوسرا آسمان ایسا ہی ہے، تو اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، اور ان 7 آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے۔ قرآن میں دوسری اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے، اور اس طرح تھاما ہے کہ اس میں سے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی۔ ان اللہ یمسک السماوات، اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، اپنی جگہ سے ہٹے، اس سے اللہ نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے آسمان پر سے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا أَحَدٌ مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اس کو تھام سکتا ہے؟ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا أَحَدٌ، نہیں۔ زمین کو اللہ نے، پانی پر اللہ نے بچھایا زمین کو، زمین جو ہے وہ پانی پر اللہ نے بچھائی ہے، اور زمین کو پانی پر بچھا کر زمین کو تھامنے کے لیے اللہ نے اس پر پہاڑوں کی میخیں لگائی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پانی پر اللہ نے پہاڑوں کی میخیں لگائی ہیں، جس سے کہ زمین پانی پر تھمی ہوئی ہے۔
وہ اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ اللہ ہے جس کا پوری دنیا کی ہر مخلوق پر کنٹرول ہے۔ دنیا میں تو دوستو، دنیا کا انسان کوئی چیز بناتا ہے اور بنانے کے بعد بیچ دیتا ہے کسی کو، تو وہ چیز اس سے کنٹرول سے نکل جاتی ہے، اس پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا۔ بندوق والے نے بندوق بنائی اور بندوق کسی کو دے دی تو اس کے کنٹرول سے نکل گئی، جب وہ چاہے تو اسی کو مار سکتا ہے اس کو۔ ایسا یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر کے دنیا کے انسانوں کے حوالے تو کی اللہ نے، دیکھیے اس پر کنٹرول دنیا کے انسانوں کا نہیں ہے، کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اس پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ جب چاہے بیمار کر دے، جب چاہے آنکھوں کی روشنی دے دے، جب چاہے کڈنی کو فیل کر دے، جب چاہے آدھے جسم کو بے جان کر دے، آدھے جسم میں فالج ڈال دے، اور جب چاہے پورے جسم پر ڈال دے۔ جب انسان پر ان کا کنٹرول اللہ کا ہے تو انسان کے بعد جو چیزیں اس کا کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ جب چاہے غریب بنا دے، جب چاہے مالدار بنا دے، جب چاہے بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دے، اور جب چاہے بادشاہ کی کرسی سے نیچے اتار دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین کا پورا نظام وہ آسمان سے چلاتا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو قرآن پاک میں اس کی خبر دی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، پیارے نبی آپ فرما دی انسانوں سے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی ایک اللہ ہے۔ اللہم اے اللہ، مالک الملک، پوری جہان میں حق کے مالک حقیقی، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو ملک دے، جس کو چاہے تو ملک کا مالک بنا دے، فیکٹریوں کا مالک بنا دے، مال پیسوں کا مالک بنا دے، تو چاہے تو کرتا ہے۔ مالک الملک، اے دنیا کے اور ملک کے مالک حقیقی، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک کا مالک بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک چھین کر کسی دوسرے کو دے دے۔ جنہیں ہو رہا ہے نا، وہ تو عز من تشاء، جس کو چاہے تو عزت دے دے، وہ تو ذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے۔ دنیا میں ایسے واقعات ملیں گے آپ کو کہ جن کی میرے دوستوں جھنڈوں سے استقبال کرتے تھے اور عزت دیتے تھے، اور پھر انہی کو میرے دوستوں کالے جھنڈوں سے ان کو ذلیل کرتے تھے۔ تؤتی الملک من تشاء، یہ بیوقوف لوگ ہیں، میں یوں کروں گا، میں کہاں بتا، بھائی تو کیا کمائے گا؟ تو ایک کیلے کے چھلکے کو تو اس کی تکلیف سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ کیلے کے چھلکے پر تجھے خدا تیرا پیر ڈال کر تجھے اللہ گرا دے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہاں، انسان دھوکے میں ہے، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے ڈال دے کہ میں کرتا ہوں، میرے پاس ہے، یوں ہے، میں یوں کروں گا، یوں کروں گا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور،
اور تمہیں دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ لے کہ کماؤ کھاؤ پیو مزے کرو، کس کو مرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اوے دنیا کے انسانوں، او عقل مندو، او دعوے دارو، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کچھ کلام پاک میں وعدے کیے ہیں وہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ہوگا ایسے ہی ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس دنیا کو میں فنا کروں گا، وہ وعدہ اللہ کا ہے اور ہوگا۔ جنت اور جہنم کا وعدہ اس نے کیا ہے، وہ ہوگا اور تمہیں اس سے نمٹی ہوگا، پیش آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اسی کے پیچھے پڑے رہو اور اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ انسان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے اس کی موت اس کے قریب آ رہی ہے۔ ہر گھڑی ہر دن اسے موت کے قریب کر رہا ہے، اور موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ بچا سکتا ہے؟ اور روزانہ لاکھوں انسان مر رہے ہیں، اور لوگ روزانہ لاکھوں کروڑ انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ ہوگا کب تک؟ قیامت تک۔ جہاں قیامت کا وقت آ گیا، اللہ نے دنیا کے فنا کرنے کا وقت بھی متعین کیا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو فنا نہیں کرے گا۔ اور ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے دنیا میں کتنی زندگی گزارے گا اس کا اس نے پہلے سے طے کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کتنی ہوگی، اس زندگی میں اس پر کیا کیا حالات آئیں گے، یہ سب اس نے پہلے سے طے کر کے لکھ دیا ہے۔ اس میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ انسانوں کی غلط زندگی پر اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اس وقت سے پہلے اللہ ان کو کچھ نہیں کرے گا، جیت دے گا۔ ہاں، سونا بھی ایسے ہی تھوڑے آئی ہے، وہ تو اللہ کے لانے سے آئی ہے۔ وہ اللہ کے طرف وقت کیا تھا، زمین کو ہلاک کریں گے، اس سے ہلاک کریں گے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ زمین میں زلزلے آتے وہ اللہ کے متعین کرتا وقت ہے، وہ اللہ زمین کو ہلاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی والے کیا زمین کے میں دوستوں زلزلے کو روک سکتے ہیں؟ یہ دعوے دار، سپر پاور کا دعوے دار، اگر خدا اس کی زمین کو ہلائے تو روک سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، آج تو انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے مسلمان، اللہ کا تو بھولا ہوا ہے۔ میرے بھائی میرے سے اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اور ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ جگہ جگہ کہتا او انسانوں، تو ہم نے عقل دی، سوچو، اور عقل سے سوچ کر اللہ کو پہچانو، اللہ کے نظام کو پہچانو، اور اپنے اللہ کو مان کر اس کی مان کر زندگی گزارو۔ اس میں بھائیو، سب سے پہلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے انسانوں کو جو دعوت دی ہے وہ اس بات کی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں کو، او دنیا کے انسانوں، ایک اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ کہو۔ کیا مطلب
کہ میری آنکھیں جہاں سے جو کچھ ہوتا دیکھ رہی ہے، یہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، وہاں سے نہیں ہو رہا. الا اللہ، ایک اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. جو اللہ کی قدرت مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں، آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں. ہاں، گاڑی میں ہم بیٹھے نا، گاڑی میں، ریل گاڑی میں، اور ریل گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اور جب یوں دور دیکھو، یوں دور تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زمین گھوم رہی ہے. دھوکہ کھا رہی زمین، انسان کی نگاہ دھوکہ کھا رہی ہے. پلیٹ فارم پر بیٹھو، پلیٹ فارم پر ایک گاڑی میں بیٹھو، اس طرف کی گاڑی بمبئی جا رہی ہے اور اس طرف گاڑی احمد آباد جا رہی ہے، اور وہ پلیٹ فارم کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بھی دیکھتا ہے. وہ احمد آباد کی گاڑی چلتی، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری گاڑی چل رہی ہے. دھوکہ کھا رہی آنکھ اس کی. اس کی نگاہ تو اتنی کمزور ہے، دھوکہ کھا رہی ہے. ہمیں دھوکہ لگ رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اس لیے سکھی ہے. سکھی بھی کچھ بھی نہیں، وہ تو اندر جا کے پوچھ تو دکھی ہے. یہ جتنے میں تو دنیا گھوم رہے ہیں نا، اپنے تماچے مار مار کے گال کو لال کر رکھا ہے. ورنہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ، ہوا پہ اڑنے والوں کے ملکوں میں جاؤ، چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جاؤ، تو ان کے پاس دو ہی جملے ہیں: میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میرے بہت پرابلم ہیں. ہر ایک ہی کہہ رہا ہے. دنیا کے بڑے بڑے مالدار، ان کا بھی یہی ہے، ٹینشن اینڈ پرابلم. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹینشن پرابلم کا کچھ ہمارے پاس علاج ہے، کوئی راستہ اس سے نکلنے کا؟ تو کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس ہے. حضور نے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد، ہجرت کے بعد، آپ نے دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے، پرابلم سے نکلنے کا اور ٹینشن سے نجات پانے کا. آپ نے ایک پیغام دیا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو بھی انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. راستہ ہی ہے. اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ٹھیک کرنے کا راستہ کیا؟ ایمان ہے. اللہ کو مان، اللہ کی مان، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں ڈال. جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہے، لاکھوں روپے کی آنکھ صرف تو استعمال کر رہا ہے، جس اللہ نے تجھے ہاتھ اور پیر دیے ہیں جن کو تو استعمال کر رہا ہے، جس اللہ نے تجھے دو کڈنیاں دی ہیں، جس اللہ نے تجھے دل دیا ہے، جس اللہ نے تجھے دماغ دیا ہے، یہ تمام خدا کی نعمتیں تیرے پاس ہے. ہر انسان کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی اللہ کی موجود ہے. کسی ملک کے بادشاہ سے کہیں کہ ہمیں اپنا ملک دے دیجیے، آپ ہمیں 2 آنکھیں دے دیجیے اپنی، اور ہم دوسرا ایک ملک آپ کو دیں. دے دے گا 2 آنکھیں؟ نہیں دے گا. یہ 2 ہاتھ تمہارے پاس ہیں، 5 انگلی والے،
ایک آدمی 50 لاکھ روپے دے کے دونوں ہاتھ مجھ کو دے دو، دے دو گے؟ ارے بولو، کون غریب ہے؟ خدا کی کروڑوں کی پراپرٹی ہر ایک کے پاس استعمال کر رہے ہیں مسلمان، یہ انسان، اور پھر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے، او میرے بندو میرے شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے تمہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، اور اس پر اللہ خوش ہو کر تمہاری زندگی بنائے گا۔ اس کے سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے۔ حضور نے ہر انسان سے کہا یہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ آج کے دنیا کے انسانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا کتنے اسباب، رات و آرام کے کتنے اسباب اللہ نے اس کو دیے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اسے راحت نصیب نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ انسان اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ آج کا انسان اللہ کی ہزاروں قسم کی نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پھر اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی زندگی کے بگاڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہاں سے فیصلے چلتے ہیں، دنیا کی کسی بھی انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، فیصلہ وہاں سے چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتے کو اپنا اس فیصلہ لے کر بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ احرام باندھ کر اس اعلان کو اس فیصلے کو بیت اللہ پر آ کر اور بیت اللہ کے پر آ کر کرنے کے بعد وہاں اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، آج سے تمہارے بارے میں تمہارے مالک کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے مطابق دنیا میں حالات چلتے ہیں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرا عزیزو، ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں۔ اللہ وہ قدرت والا ہے، ہلاکت کے نقشوں میں اللہ وہ زندگی دینا چاہے تو آدمی کو زندگی دیتا ہے، اور زندگی کے نقشوں میں موت دے، ہلاک کرنا چاہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ملک والے کو ملک میں رکھ کر بھی ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دے گا۔ ملک چھیننا ضروری نہیں اس کے پاس سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ دیکھو میرا خلیل، اس نے نمرود نے اس کے لیے آگ جلائی، اور آگ جلا کر اس نے میرے خلیل کو اس آگ میں ڈالا تاکہ میرا خلیل جل کر راکھ ہو جائے، لیکن میرے خلیل کو میں نے بچایا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نہ روکونی بردم و سلاما، ہم نے کہا آگ سے، اے آگ میرے خلیل پر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
نمرود کی آگ میں 40 دن تک رہے. اللہ نے آگ کو بارش برسا کے بجھایا نہیں, آگ کو اسی پوزیشن میں رکھ دیا, اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آگ میں 40 دن تک اس آگ میں رہے, اور آگ نے حضرت ابراہیم کا بال بگڑ نہیں کیا. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ حفاظت کرنے کسی کا محتاج نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدبیر کرنا کی, آخر میں اس بات پر آئے کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ختم کر دیں. لیکن آپ کو قتل کرنا بھی آسان نہیں تھا. آپ کے خاندان بھی تھے. اگر یہ ان کو آپ کو قتل کریں تو آپ کا خاندان اس کو چھوڑے گا نہیں, تو ہمت نہیں کرتے تھے. اخیر میں داؤد ندوہ میں جمع ہو کر سوچنے لگے کیا کرنا. آپ جب تک زندہ ہیں آپ تو اپنی محنت چھوڑیں گے نہیں. تو بیٹھے پارلیمنٹ میں, داؤد ندوہ کا پارلیمنٹ تھا اس زمانے کا. کیا کرنا؟ شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کے شکل میں آ کر ان کے درمیان بیٹھا. ایسے مشوروں میں ایسے جو ہوتے شیطان, کہ دنیا والے سوچتے ہیں کیا کرنا دنیا میں, وہ ان کے شیطان کے تمام چکر ہوتے ہیں ان کے. تو سوچ رہے تھے, شیطان نے کہا میری ایک رائے ہے. کیا رائے ہے؟ کہ مکے میں جتنے خاندان ہیں ان تمام خاندانوں کے جوان ایک ساتھ سب مل کر اگر اللہ کے نبی پر حملہ کر کے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو پھر ان کا خاندان کسے بدلہ لے گا؟ شیطان کی رائے ہے. اس پر تالیاں بجے. شیطانوں کی باتوں پر تالیاں بجتی ہیں آج دنیا میں بھی. پہلے بجے تو کیا ہو گیا کہ آپ کے گھر کو گھیر کر تمام جوان آپ مل کر آپ کو قتل کر دیں. چنانچہ دوسرے دن رات کو ان کے جوان کھلی تلواریں لے کر آپ شاسک کے گھر کو گھیرے میں لے لیا. اور اللہ کا اوپر سے حکم آیا, پیارے نبی آج آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے. ہجرت کا حکم آ گیا. ان حالات میں اللہ میاں اپنے بندوں پر حالات لاتا ہے, اور حالات لا کے اللہ اپنی قدرت سمجھاتا ہے, اپنی مدد کرتا ہے. حضور سے فرمائے رات ہی رات آپ گھر سے جائیے اور مدینہ میں روانہ ہو جائیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا حکم ہے اور چاروں طرف تو گھیرے میں آپ اس گھیرے کی حالت میں آپ نے جو امانت آپ کے پاس مکے والوں کی تھی, مکہ والے آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ ہماری امانت آپ کے پاس محفوظ رہے گی. تو آپ نے وہ امانتیں حضرت علی کو حضرت علی آپ کے پاس تھے گھر میں, ان کو کہا دیکھو یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی, میں تو جا رہا ہوں, تم ان کی امانتیں ان کو سونپ کر دے کر پھر میرے پاس مدینہ آ کے مجھ سے مل لیجیے.
جب آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں مجھے مدینہ، حضور کو مدینہ جا کے مجھے ملاقات تو کرنی ہے، یہ تو حضور فرما رہے ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ میرا کوئی بال بیکا کر سکتا نہیں ہے، یعنی حضور حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پلاننگ یہ تمام کے بیچ میں، تو حضرت علی تو جہاں آپ کے بستر سو گئے، ذرا بھی دل میں کھٹکا نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مدینہ مجھے جا کر آپ کو ملنا ہے تو مجھے کوئی مار سکتا نہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام کے درمیان سے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے آپ نے نکلنا شروع کیا۔ تاریخ کی ایک کتاب ہے محمد الرسول اللہ، حضرت مولانا محمد میاں صاحب دہلوی کی کتاب ہے وہ، اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان سے نکل رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، وہ مٹی آپ نے ان کے سروں پر رکھتے ہوئے آپ گئے، روانہ ہوئے۔ اللہ نے مکے والوں کی آنکھیں اندھی کر دی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، کہ ہم نے آپ کے اور ان مکہ والوں ان جوانوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کی، یہ آپ کو دیکھ نہیں پائے اور آپ نکل گئے، آپ روانہ ہو گئے غار ثور کی طرف، اور یہ کھڑے ہی ہیں کہ ابھی نکلیں گے تو ہم ماریں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی شیطان بوڑھا بن کے آیا کہ کیوں کھڑے ہو، کہیں انتظار میں کھڑے ہیں، کہ وہ تو گئے تمہارے سر پہ مٹی رکھ کے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی مٹی جھاڑ دی، واقعی میں مٹی تھی، اب انہیں یقین ہوا کہ یہ تو ایسا ہی ہے، تو حضور کے گھر میں گئے تھے، بعد میں داخل ہوئے تو ہر سارے خراب سے لے کے سو رہے تھے، تو حضرت علی کو اٹھایا کہ کہاں گئے، تو مجھے کچھ پتا نہیں کہاں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی، اور وہاں جا کر حضرت ابو صدیق نے غار ثور کو صاف کیا، غار ثور کو صاف کر کے آپ کو اپنی گود میں آپ کا سر رکھ کر سلا دیا کہ آپ آرام کیجئے، اور اللہ کے نبی حضرت علی کے گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے نیند میں۔ اب کو نیند آ رہا ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ آ جاتا ہے آدمی کا، اور جب آدمی کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل کو اللہ سکون دیتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ والے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ کے قریب پہنچ گئے، اور صدیق اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ تو یہاں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کو اپنے نبی کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ نے اسی تھوڑی عرصے میں مکڑی کو کہا تو جالا بنا دے، اور کبوتر سے کہا تو انڈا رکھ دے وہاں۔ اب وہ آ تو گئے وہاں تک، لیکن دیکھا کہ یہاں تو جالا لگا ہوا ہے اور یہاں کوئی گیا نہیں ہے، اور اسی دن اندر سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری کیا، اللہ اگر یہ آپ پیروں کی طرف دیکھ رہیں گے تو حضور کو پھر تکلیف پہنچ جائے گی، اس لیے وہ رو رہے ہیں، اور ان کے آنسو حضور کے چہرے پہ گرے ابو صدیق کے، تو حضور کی آنکھ کھلی، حضور کا ابو بکر کیا بات ہے، کہ حضور وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں، اگر ذرا نیچے دیکھ لیں گے تو آپ ہم کو دیکھ لیں گے، تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لا تحزن، فکر مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج مسلمان یہی بھول گیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ، یہ چاہیے، یہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ،
یہ کیا کرے گا؟ پیشاب کرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ حضور نے اپنی امت کو پہلے دن سبق سکھایا ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ زندگی لاؤ، اللہ محافظ حقیقی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی غار ثور میں حضور رہے، وہاں سے چلے، ابو صدیق نے پہلے سے 2 اونٹنیاں پال کے رکھی تھی، ہجرت کرنی ہے، تو وہ ان کا غلام ان اونٹنیوں کو غار ثور پر لے کر آیا تھا، اس پر بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ کس نے حفاظت کی؟ ارے بولو، اپنے قدرت سے حفاظت کی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچایا۔ آج مسلمان اللہ کو بھولا ہوا ہے، مخلوق کا سہارا لیتا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اور پریشانی ہٹتی نہیں۔ دعوت کی اس محنت میں مسلمان سے یہ کہا جا رہا تو اللہ کو پہچان اور اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر، اللہ کی ناراضگی کا راستہ چھوڑ۔ جب تو اپنی اطاعت کے راستے سے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لے گا تو اللہ تیرے حالات درست کر دے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ روک سکتا ہے؟ آج مسلمان دین کو چھوڑ رہا ہے اور دین سے دور ہو رہا ہے، اس کی وجہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان چاہتا بھی کہ میں دیندار بنوں، میں نیک بنوں، میں اللہ کے دین پر چلوں، لیکن چل نہیں پاتا، ہوتا نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو ایمان کی طاقت اسے اللہ کے حکموں پر چلانے والی ہے، وہ ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے۔ ایمان محنت سے بنتا ہے۔ جتنا ایمان دل میں مضبوط ہوگا، جتنا ایمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ۔ یہ 2 چیزیں دل کے اندر آدمی اتار لے۔ اللہ کا ڈر اسے اللہ کی نافرمانی حرام کاموں سے بچا دے گا، اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین کہ میرا اللہ رزاق اللہ ہے، محافظ اللہ ہے۔ اللہ کی ذات اور قدرت پر یقین جب اس کا ہوگا تو پھر یہ اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلائے گا، یہ چلے گا۔ اور جب یہ اللہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں میرے دوستو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ اس کے تمام حالات کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ اوپر سے کرے گا اور فیصلے ہوں گے۔ اس لیے میں دوستو ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ایمان میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی طاقت پیدا ہوگی اس محنت سے جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں۔ اور اس میں نفر فی سبیل اللہ ہے۔ حضور نے اپنی امت کو اپنی دنیا کی مشغولیتوں سے نکال کر آپ نے ان اعمال میں لگایا جن اعمال کے ذریعے امت کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی قدم اللہ کی طاعت کی طرف چلتے ہیں۔ پھر کسی مخلوق جو اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو کسی مخلوق کا خوف دل میں نہیں رہتا۔ اللہ کا خوف نور ہے، اللہ کا خوف نور ہے، اور مخلوق کا خوف ظلمت ہے۔ ظلمت اور نور یہ 2 جمع نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اس بنیاد پر چلے دنیا میں، اور اللہ نے ان کی ذلت کو عزت سے بدلا، اور اللہ نے اپنی قدرت غیبی کو ان کے ساتھ شامل کیا۔ ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، وہ فرشتوں کا نظام ہے۔ ہر انسان کی روزی کے پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں پر ہے۔
فرشتہ ذمہ داری سے پہنچانے کا مکلف ہے. ہاں، حضور نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. کوئی انسان ہرگز مر نہیں سکتا جب تک اپنی مقدر کی روزی کو پوری نہ کر لے. موت نہیں ہو سکتی. علماء لکھا ہے جیسے انسان کی موت اس کو تلاش کرتی ہے اور پکڑتی ہے، ایسے انسان کی روزی بھی اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے بعد پہنچتی ہے. لیکن یہ یقین اندر بنانے سے بننے بنے گا. جس دن یقین بن جائے گا پھر میرے دوست آدمی کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں. اس لیے میں بھائیو، ہم اپنی ایمان کو بنائیں. ایک آدمی 5 من اس کا وزن ہے، لیکن اس کا پریشر لو ہے، پریشر لو ہے. اب اس کو تم کہو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہوگا؟ چکر آؤ. کھاؤ، کچھ بھی کہو گے پریشر لو ہے. لیکن اسی کو آپ گولی کھلا کر پریشر لو ہے اس کو بڑا اگر ہو جائے گا تو اس کو کہنا پڑے گا کھڑا ہو، تو خود کھڑا ہوگا. پریشر برابر ہو گیا ہے. ایسے آج کے مسلمان کا ایمان لو پریشر ہے، پریشر لو ہے. ایمان تو ہے لیکن پریشر، ایمان کی طاقت کمزور ہے. اب اس مسلمان سے کو 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں ہوتا، موقع نظیم مرتا ہو. سچائی بولو، ماحول نہیں ہے، میں تو سچائی نہیں بول سکتا. جو کہو نہ کہتا ہے. اور جب یہی مسلمان جماعت میں اللہ کے راہ میں چاہ میں نکلتا ہے، اور چاہ میں نکلتا جب اندر ایمان بنتا ہے اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے، تو پھر یہی مسلمان ہے دوستو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ 5 وقت کی نماز کا پابند اور اس کے ساتھ تہجد کی نماز کا پابند بن جاتا ہے. گھر آ کر جتنی خراب چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں اپنا لباس بدلتا ہے، صحیح لباس پہنتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے. اندر ایمان مضبوط ہو گیا. پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ پوچھتا علماء سے، ہر بات کو پوچھتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی تحقیق کر کے زندگی کو سنت پر لاتا ہے. اور پھر ڈر اس کے دل میں خدا کے ماں سوا کا ڈر نہیں ہوتا. پھر کالج میں نبی کی سنت والا لباس پہن کے جاتا ہے، کوئی ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں. ہم لندن میں گئے جماعت لے کر، تو لندن میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہمارے ساتھ چلا، ہمارا گجراتی تھا، اور امامہ پہنے ہوئے، لباس سنتی لباس پہنے ہوئے ہمارے ساتھ چلا. وہ 2-3 دن کے بعد جب وہ مجھ سے مانوس ہو گیا، میں نے کہا بیٹا تو کیا کرتا ہے؟ تو وہ تجھے کہتا ہے میں کالج میں پڑھتا ہوں. تو میں تو یہاں سے دیکھتا ہوں نا 55 کی مسلمان جمعہ کے دن تو جبہ پہنے گا اور باقی دنوں میں کچھ اور پہنے گا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تو کالج میں جاتا ہے تو یہی لباس پہن کے جاتا ہے امامہ وغیرہ؟ تو مجھے کہتا ہے میں یہی لباس پہن کے جاتا ہوں کالج میں، امامہ اور لمبا جب کرتا اور شلوار. اور بھی مجھے کہتا ہے میں اس لباس میں کالج میں پڑھنے جاتا ہوں تو میرے جو پروفیسر لوگ ہیں وہ مجھے بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی، لندن میں کالج میں مسلمان نوجوان حضور کی سنت کا لباس امامہ اور یہ پہن کے جا رہا ہے.
جو مسلمان انگلینڈ میں جا کر بدل گیا تھا، انگریزوں جیسا ہو گیا تھا، تبلیغ کی محنت وہاں پہنچی، اور جو وہ دین کی محنت میں لگے اور اندر ایمان بنا، وہی مسلمان انگلینڈ میں سنت والا لباس پہن کر کام کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں بچوں کے پڑھنے کے، مدرسے بڑے بڑے جس میں لوگ بچے مولوی بنتے ہیں، اور ایسے ایسے ماشاءاللہ علماء جو وہاں کتابیں انگریزی میں لکھ کر ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں. امریکہ میں، یو ایس میں بڑے بڑے مدرسے بن گئے، دین اور دعوت کی محنت سے اندر ایمان بنا. اس ہندوستان میں ہی میرے دوستو، یہ جو کچھ میرے دوستوں دینداری دکھ رہی ہے وہ تبلیغ کی محنت کی برکت ہے. ورنہ ہمارے بچپنے میں مسجدوں میں 5-15 بوڑھے نماز پڑھتے تھے، جوان تو دکھتا ہی نہیں تھا مسجدوں میں. ہاں، لیکن دین کی محنت ہوئی، نوجوان اللہ کی راہ میں نکلنے والے بنے، دین کی نبی والی محنت میں لگے، جس کی بنیاد پر اندر ایمان اور ایمانی طاقت پیدا ہونے کے بعد ان کی زندگیاں صحیح رخ پر آنا شروع ہو گئی. لیکن اس میں بھی ہماری جو کمی کیا ہے، ایک مرتبہ چاہ میں لگانے کے بعد پھر بیٹھ جاتا گھر میں، تو چاہ میں لگانے میں اتنا ایمان مضبوط ہوا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو جاتا ہے، باقی زندگی یہ دین پر نہیں آئی. کیوں؟ ایمان ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا. اگر آدمی اپنے ایمان کی محنت میں بزرگوں کی فرمان کے مطابق لگے اور محنت کرتا رہے تو بھی میرے دوستو ایمان میں جتنی طاقت و قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اتنا یہ غلط زندگی کو چھوڑے گا، گناہوں کو چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت پر زندگی پر آئے گا. وہ جو صفات صحابہ کی زندگی میں آئی تھی وہ صفات میں اس کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ اچانک لگا کہ میں تو تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، یہ کہتا ہے آدمی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسلسل ایک محنت ہے، اس محنت کے ساتھ کاروبار کرو، دین کی محنت اور اس کے ساتھ کاروبار. تو اللہ تعالی شانو تو ہمیں اور آپ کو دینداری کے ساتھ جو ہمیں روزی دے گا، اللہ وہ روزی خوش ہو کر دے گا اور روزی برکت والی دے گا، اور دنیا ہمارے لیے خدا رحمت بنائے گا، مال رحمت بنے گا، پریشانیاں دور ہوں گی. یوں تو مقدر کی روزی اللہ دے گا ہر ایک کو، نافرمانوں کو بھی دے گا، لیکن نافرمانوں کو روزی دے گا ناراض ہو کر، ناراض ہوگا، اور بغیر برکت کے ان کی روزی ہوگی، اور ان کے لیے ان کی دنیا وبال خدا بنائے گا، دنیا وبال بنے گی ان کے لیے. ہاں، اسی میں بھائی میرا عزیزو، ہم اور آپ اپنے پر رحم کھائیں. بغیر محنت کے تو دنیا نہیں ملتی، تو بغیر محنت کے دین کیسے ملے گا؟ اور نبی والی محنت ہی ہم جب کریں گے تو نبی والی محنت سے ہی اللہ ہمیں نبی والی زندگی دے گا، نبی والا فکر دے گا، نبی والا درد قرن دے گا، راتوں کو رونا دے گا. یہ تمام چیزیں آپ والی محنت سے ہماری زندگی میں آئے گی. اور پھر اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مددیں تھیں، وہی مدد خدا اس امت کے ساتھ فرمائے گا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں، نبیوں اور ایمان والوں کی. کون سے ایمان والے؟ جو اپنی ایمانی زندگی گزاریں گے، وہ اللہ نے جو ذمہ داری دی وہ پوری کریں گے، وہ ان کی مدد اللہ کرے گا. اسی میرے بھائیو، اپنے ایمان کے بنانے کے لیے ہمیں اپنی ترتیب بنانی پڑے گی. جب بھی ہمارے ساتھ دین کی محنت کی تقاضا ہم رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بھائیدانوں شروع، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا،
میری دکان کا کیا, میرے کاروبار کا کیا. کبھی انسان سوچتا نہیں میرا کیا. اگر اس غفلت کی حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف نے سب سے پہلے آدمی کو کہ تو پہلے اپنی ذات کو جہنم سے بچا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, وہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاؤ. تو اس کے بعد اللہ کریں وَأَهْلِیکُمْ, تم اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے کو اور اپنی اولاد کو. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. ہاں, کسی میرے بھائی میرے عزیز ہو, سب سے پہلے اپنی فکر کی ضرورت ہے. آدمی یہ باڈی جہاں لگاتا ہے نا, آدمی وہی بنتا ہے. باڈی جہاں لگائے گا وہ بنے گا. تمہارا بیٹا اپنے آپ کو, میرے دوستو, میڈیکل کالج میں لے جاتا ہے نا, وہاں باڈی لگاتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. دوسرا تمہارا بیٹا انجینئرنگ کالج میں جاتا ہے نا, وہاں اس کو لگاتا ہے تو انجینئر بنتا ہے. تیسرا تمہارا بیٹا گیریج میں جاتا ہے نا تو میکینک بنتا ہے. اور چوتھا نادان بیٹا گنڈوں کے ساتھ جاتا ہے تو گنڈا بنتا ہے. یہ 2.5 من کا جسم جہاں لگے گا وہی آدمی بنے گا. اب ہم میرے دوستو 2.5 من کا جسم تو لگائیں دنیا پر, اور ہمیں دین کیسے ملے گا. دکاندار بنو گے, مالدار بنو گے, ایماندار نہیں بنو گے. ایماندار تو تبھی بنو گے جب ایمانی محنت میں اس جسم کو لگاؤ گے, پھر ہمیں ایمان بنے گا, ایمانی زندگی آئے گی. اور ایمانی زندگی میں بڑا لطف ہے. ایمانی زندگی میں دل کا سکون ہے. ایمانی زندگی میں اللہ نے عزت رکھی ہے. اور یہ اللہ کی عزت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ ان کے پاس ایمانی زندگی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ والا بنایا تھا. ہم نے دنیا والا اپنے آپ کو بنایا, دنیا والے بن گئے. اللہ والوں نے ہر زمانے میں اپنے آپ کو اللہ والا بنایا. اللہ کی حکم والی زندگی اپنے اندر پیدا کی, اپنے آپ کو اس محنت میں لگایا. اللہ نے انہیں وہ ایمانی زندگی دے دی, اور وہ ایمانی زندگی عزت لے کر آئی. اور اتنی عزت لے کر آئی کہ آج اپنے قبروں میں اولیاء اللہ سوئے ہوئے ہیں, اور ان کی عزت ہمارے دل میں ہے. موت نے بھی ان کی عزت کو ختم نہیں کیا. وہ عزت ملے گی. ہاں, اور دنیا میں سکون والی زندگی ملے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کر سن لو, اللہ کی اطاعت کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے. سکون تو اللہ ہی دے گا. ہاں, اس میرے بھائیوں, اپنے حال پر رحم کھاؤ. یاد رکھو, تم اپنی اولاد کو کروڑ روپے دے کے جاؤ گے, اور اگر دیندار بنا کے نہیں گئے تو یہ کروڑ روپے ان کو فائدہ نہیں دیں گے. ان کی غلط زندگی ان کے پاس سے ان کی دنیا جائے گی. تم اپنے شہروں میں, اپنی بستیوں میں 40 سال پہلے کے لوگوں کو دیکھو کہ 40 سال پہلے جو بڑے مالدار تھے, بڑے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے, اور آج ان کی اولادوں کے بعد دنیا رہی نہیں. کیوں کہ دنیا میں اولاد کو دیندار نہیں بنایا, انہوں نے مالدار بنایا. غلط زندگی, خدا کی نافرمانی والی زندگی اندر آئی, جس کی بنا پر اللہ نے جو کچھ ان کے پاس دنیا تھی, خدا وہ دنیاوی ان کی کر دی. اسی میرے بھائیوں, اس وقت ہم اور آپ اپنا نظام بنائیں, اپنی زندگی اپنے پروگرام میں لائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نبی کا امتی ہوں, میرے ذمہ اللہ کے مسلمان بن کر جینا, اس کو سیکھنا, اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرے, میری ذمہ داری ہے. اور میں نبی کا امتی ہوں. میرے پیارے نبی پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, اور آپ رحمت والا دین لے کر آئے ہیں. وہ دین دنیا کے انسانوں کو زندگی میں زندہ ہو, جس کے لیے آپ نے جان مال لگائی, مجھے بھی لگانی ہے. اللہ مجھے بھی دین دے گا, اور دنیا میں مجھے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. یہ 2 ذمہ داری ہم سب پر ہے.
ہم اللہ کے بندے بن کے جیے، ہم اللہ کے بندے بن کر نہیں جی رہے، ہم تو پتہ نہیں کتنوں کے بندے ہیں۔ ہمارا جوان جو فیشن دنیا میں آتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے، نبی کا سنت لباس نہیں اختیار کرتا۔ جو علماء لکھتے ہیں جو جس کی مانتا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر ہم بیوی کی مان کے چل رہے ہیں تو ہم بیوی کی عبادت کر رہے ہیں، خاندان کی بات مان کر چل رہے ہیں، حضور کے طریقوں کے خلاف ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی مانیں، اللہ کے نبی کی مان کے زندگی گزاریں تو یہ ہماری اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو صحیح رخ پر لاؤ، اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے، اللہ تمہیں برباد نہیں کرے گا، بلکہ دین کے ذریعے خدا عزت دے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ دین کی برکت سے خدا تمہارے آپس میں محبت ڈالے گا، تمہاری آپس کی عداوتیں دشمنیاں ختم ہوں گی، اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے تمہارے لیے رحمت بنائے گا، اور دنیا میں خدا ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر سال اجتماع ہوتا ہے، ہر سال ہم آتے ہیں، ہر سال آپ حضرات کو بھی خدا لاتا ہے، لیکن میرے دوستو اجتماع کے معنی کیا ہے؟ باتیں سن کے جانا نہیں ہے۔ اجتماع کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کا نظام صحابہ کی طرح اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہم زندگی گزارنے کا نظام بنائیں۔ الحمدللہ اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو اپنی زندگی میں دین کی محنت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ ان کی مقدر کی روزی ان کو برکت کی دے رہا ہے۔ کوئی بھی اللہ کے دین کی محنت میں کنگال نہیں بنا، جو بھی دین کی محنت لگا، دینداری اس میں آئی، اللہ نے اس کی تنگی دور کی ہے، اللہ نے اسے اچھی زندگی عطا فرمائی ہے، لوگوں کے نگاہ میں اللہ نے اس کو عزت والا بنایا ہے۔ ہم اور آپ بھی دین کی محنت کریں گے، اللہ ہمیں بھی وہ عزت والی زندگی دے گا، اور ہماری مشکلات کو خدا آسان کر دے گا، اور ہمیں اللہ تعالی شانو اپنی مدد دے کر ہمیں اللہ تعالی شانو دنیا کی قوموں کا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ میرے بھائیوں، اب تک ہم نے دین کی محنت نہیں کی ہے، دین کی محنت کو چھوڑ رکھا ہے، دنیا بھر کی چیزوں کی محنت ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہی ہے اور دین ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں دین کو لاؤ، اور دین کی محنت سے دین آئے گا۔ زندگی بناؤ، ترتیب بناؤ، اللہ کے بھروسے قدم اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، میرا بندہ میری طرف ایک بار چلے گا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلوں گا، میں اس کی مدد کروں گا اور اس کے کام کو آسان کروں گا۔ ایک ہاتھ چلے گا، میں دو ہاتھ چلوں گا، میں مدد کروں گا اس کی۔ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا، آ جا میرے بندے۔ حدیث میں من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندہ ہو، میرے بندے، میری طرف کوئی ایک بارش آئے گا نا تو میں ایک ہاتھ آؤں گا۔ ہاں، اسی میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کی مدد کے بغیر آدمی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی مدد ہمارے قدم اٹھانے پر ہے۔ ہم نے جہاں قدم اٹھایا اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، او ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اور صحابہ اور اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ نے، اولیاء اللہ نے اپنی جان اور مال کو نبی والی محنت میں لگایا، اس میں اپنے آپ کو قربان کیا، اللہ نے انہیں چمکایا اور اللہ نے ان کی زندگی بنائی۔ ہماری زندگی اللہ بنا دے گا۔ ہم دنیا کے اندھوں کے پیچھے چل کر ہم میرے دوستوں زندگی گزاریں گے، زندگی نہیں بنے گی۔ یاد رکھو، بے ایمانوں کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
الدنیا سجن المومن، وجنت للکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، یہاں ہمارے پر پابندی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہر چیز میں پابند ہیں ہم، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، لباس کے پہننے میں، چہرہ مہرہ بنانے میں، ہاں اولاد کے پالنے میں، شادی بیاہ میں ہم پابند ہیں۔ اور دنیا سجن للمومن، دنیا تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، یہاں آزادی نہیں ہے۔ وہ جنت للکافر، اور کافروں اور غیر بیمانوں کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنایا ہے، کھاؤ پیو مزہ کرو، پھر ہمارے پاس آؤ گے، ہم نمٹ لیں گے۔ ہاں، اس لیے بھائیوں ہمارے لیے تو قربانی ہے، نبی کی بات پر غیب پر یقین کرتے ہو قدم اٹھانا پڑے گا، آنکھوں دیکھی پہ چلو گے نہیں چلے گا۔ وہ تو یہ کہو بھائی میں دکان چھوڑوں گا تو دکان پر بیٹھے گا کون، یہ شیطان سمجھائے گا، اور جب تم یہ کہو گے میری اللہ کے دین کی مدد میں کروں گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس میرے بھائیوں فرصت کے انتظام میں نہ رہو، فرصت نہیں ہے، نہیں ملے گی، موت تک نہیں ملے گی۔ اللہ نے دنیا کے اسباب دے کر ہمیں امتحان میں رکھا ہے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ تم دنیا کے اسباب کو اصل قرار دیتے ہو یا میرے وعدوں کو تم یقینی بنا کر قدم اٹھاتے ہو، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اور فرصت کسی کو نہیں ہے، فرصت کسی کو نہیں ہے، اور اگر سوچو تو زندگی ہے وہی فرصت ہے، مرنے کے بعد کہاں ہے؟ فقیر سے کون فقیر سے کہ تیری تو دکان کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو کہ مجھے بھی کام ہے، کیا کام کیا مانگنے کا، اسے مانگنے کا کام ہے۔ بیمار دواخانے میں دکان بند کر کے اپنی اس کے لیے اپنی صحت کے لیے دکان بند کر دے گا، اور اپنے ایمان کے لیے آدمی دکان چھوڑنے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں اگر ایمان بنائے بغیر مر گیا آدمی تو ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ ایمان بنانے کا زمانہ زندگی ہے، اس میں بنا لو، اور اس دنیا کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور موت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے چھڑا کے لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چھڑانا تو چاہتا ہی ہے، دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض اس لیے کی ہے کہ میرا بندہ میری بات میرے پر یقین کرتا ہے، اپنی دکان پہ یقین کرتا ہے۔ ہماری کامیابی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہی ہے۔ آدمی اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں گزارے گا اس کے کامیاب نہیں مل سکتی، چاہے کوئی بھی ہو، ہوا پہ اڑتا ہو اور ہوائی جہازوں میں گھومتا ہو۔ کامیابی تو دل کے سکون کا نام ہے، چین کا نام ہے، محبت ہے زندگی کا نام ہے۔ اسے میرے بھائیوں اللہ کے بھروسے پر، نبی کے وعدوں پر، اللہ کی وعدوں پر قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تعالی شانو آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ جا کر آؤ گے اور اندر یقین بنے گا، اللہ کا تعلق ملے گا، اس کے بعد میرے دوستوں زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا اور اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا۔ اس لیے بھائیوں ہمت کی بات ہے، اللہ کے وعدے یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کرنے والے بن گئے، اور اللہ نے انہیں برباد نہیں کیا۔ لاکھوں صحابہ کو اللہ نے برباد کیا، کروڑا اولیاء اللہ کو اللہ نے برباد نہیں کیا۔ ہم بھی اللہ کے نبی والی محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی برباد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ہمیں آباد کرے گا، دنیا اور آخرت اللہ ہماری بنا دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں سب کے سب بیٹھے رہو، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اور کسی کی کوئی پکڑ جکڑ نہیں ہے، اپنے اللہ سے معاملہ کرو، سوچو ہماری 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی
ہماری گزر گئی اور ابھی تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی. وہی میرے دوستوں، وہی غفلت والی نمازیں ہماری ہیں. ہماری زندگیاں دین پر نہیں آئی. دنیا کے خواہشات کے چکروں میں ہماری زندگی برباد ہو گئی. میرے دوستوں، اگر تھوڑی ہمت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے گا. ہمارا یقین بن جائے گا، ہماری نمازیں جاندار بن جائیں گی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت پر آ جائے گی. ہم دنیا میں کے انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں گے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے سلوک پر آنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے، جس پر خدا ہزاروں بندے ہمیں دعائیں دینے والے بن جائیں گے. کتنے جوان بچوں کی زندگیاں صحیح رخ پر پڑ جائیں گی جن سے ان کے ماں باپ پریشان ہیں. پھر یہ ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کریں گے کہ میرے بچوں کو یہ دے گئے اور صحیح زندگی اس کی ہو گئی. اسی میں بھائیوں، اب آزاد سے ہم گزارش کرتے ہیں، انتظار نہ کرو، بیٹھو، دل میں خدا سے دعا مانگو گے اللہ تو ہی آسان کرے گا تو ہوگا. ان تمام اللہ کے بندوں کے لیے تو نے تیری نبی والی محنت آسان کر دی، وہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اللہ میرے لیے بھی آسان کر دے اور مجھے بھی اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما لے. اس لیے میرے بھائیوں، بیٹھو، بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سے دعا مانگ کر میرے دوستوں اللہ توفیق دے اپنے آپ کو پیش کرو، ورنہ میرے دوستوں سب کے لیے دعا مانگو گے اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا. بیٹھو گے؟ بھائی بیٹھو گے؟ شیطان اٹھا کے لے جائے گا، مت جائیو، اس کی بات مت مانیو. اللہ نے یوں کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کی بات مانو. بولو تو آخر تک بیٹھے رہنا، دعا کرتے رہنا. جن کی مقدر میں ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو پیش کریں گے، جائیں گے اور اللہ تمہارے بیٹھنے پر خدا تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب سے نوازے گا اور آئندہ کے لیے خدا تمہارے لیے توفیق کے دروازے کھولے گا. بیٹھے رہو. جن اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، نبی کی دعاؤں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرو. انشاءاللہ قدم اٹھاؤ گے اللہ مدد کرے گا، اللہ تم سے کام لے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. جو اللہ کے بندے کل سے یہاں سے 4 مہینوں کے لیے اور میرے دوستوں کم و بیش وقت کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنے کا فیصلہ کریں، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، کھڑے ہونا شروع کرو. جتنی دیر کھڑے رہو گے اتنی دیر اللہ تمہیں ثواب دے گا اور تمہیں کھڑے ہونے کے بعد جتنے لوگ اور کھڑے ہوں گے خدا اس کا بھی ثواب تمہیں دے گا. پہل کرو، اپنے آپ کو پیش کرو. ہاں بھائی پہل کرو، ماشاءاللہ. سوچو مت، پہل کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہل کرنے کا ثواب دے گا اور اپنا تعلق دے گا.